اس تفصیلی گفتگو میں خوش آمدید۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ایک ایسی گہری تحقیق پر مبنی ہے جو براہ راست انسانی فطرت، ہمارے رویوں اور سچائی کو تسلیم کرنے یا اس سے منہ موڑنے کے جو نفسیاتی نتائج ہیں ان سے جڑا ہوا ہے۔ جی بالکل۔ آج ہمارے سامنے جو ماخذ موجود ہے نا، وہ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 177 اور آیت نمبر 178 کے عربی متن پر مشتمل ہے۔ اور ہمارا مقصد بھی آج یہی ہے کہ اس فراہم کردہ تحریر کا ایک انتہائی گہرا اور منطقی تجزیہ کیا جائے۔ صحیح۔ اور ہم یہ کھوج لگانے کی کوشش کریں گے کہ ان چند مخصوص الفاظ میں انسانی نفسیات کے بارے میں کون سے بنیادی حقائق پوشیدہ ہیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ کس طرح ماخذ کے صرف 2 مختصر جملوں میں انسان کے پورے داخلی سفر، اس کی خود فریبی اور اس کے حتمی انجام کو سمو دیا گیا۔ یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ اور غور طلب موضوع ہے، اور اس تفصیلی گفتگو کی خاص بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی بیرونی معلومات، روایتی تفاسیر یا تاریخی حوالوں پر انحصار نہیں کریں گے۔ بالکل نہیں کریں گے۔ جی، ہم صرف اور صرف اس فراہم کردہ متن کی ساخت اور اس میں استعمال ہونے والے الفاظ پر توجہ مرکوز کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ جو الفاظ یہاں چنے گئے ہیں وہ اپنے اندر کیسا تضاد اور کیسا گہرا ربط رکھتے ہیں۔ یعنی ہم صرف متن کے اندر ہی رہیں گے۔ جی، اور اگر ان کا غیر جانبدارانہ اور منطقی تجزیہ کیا جائے تو یہ محض عقیدے کا بیان نہیں رہتے، بلکہ انسانی شعور کے ایک بہت بڑے المیے کو بے نقاب کرتے ہیں۔ اور اسی لیے آج کی یہ گفتگو سننے والوں کے لیے میرا مطلب ہے بہت چشم کشا ہونے والی ہے۔ تو ماخذ کی جو دستاویز ہمارے سامنے ہے اس کی شروعات ہی ایک انتہائی منفرد ساخت سے ہوتی ہے جو فوراً ذہن کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اس میں آیت 177 کے بنیادی متن کو پیش کرنے سے پہلے الگ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یہ درج کیا گیا ہے۔ جی، یہ تو ایک عام روایت ہے۔ ہاں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اگلی آیت یعنی آیت 178 کا متن شروع ہوتا ہے تو بالکل یہی ابتدائی کلمات دوبارہ پورے کے پورے درج کیے گئے ہیں۔ اس طرح ہر آیت سے پہلے ان کلمات کی تکرار کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دراصل کسی بھی سنگین حقیقت کو بیان کرنے سے پہلے یہ کلمات کس طرح انسانی ذہن کے لیے ایک مخصوص اور محفوظ نفسیاتی پس منظر تیار کرتے ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ مطلب ایک گراؤنڈ سیٹ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تعوذ یعنی پناہ مانگنا دراصل انسان کے اس بنیادی احساس کا اعتراف ہے کہ وہ کمزور ہے۔ جب ہم لفظ شیطان الرجیم پر غور کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی دھتکاری ہوئی اور منفی طاقت کی طرف اشارہ ہے جس کا بنیادی کام انسان کو حقائق سے دور کرنا اور فریب میں مبتلا کرنا ہے۔ صحیح، فریب میں ڈالنا۔ اور اس کے فوراً بعد تسمیہ کا آنا یعنی الرحمن اور الرحیم کا ذکر ایک انتہائی گہرا تسلسل ہے۔ یہ دونوں الفاظ بے پناہ، لامحدود اور مسلسل رحمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو آئے میں سے تھوڑا کھول کر بیان کرتے ہیں۔ کیا ہم اسے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان آگے آنے والی سخت حقیقتوں کا سامنا کرنے والا ہے، جو کہ واقعی بہت سخت ہے، ہاں، جو کہ حقائق کو جھٹلانے اور خود پر ظلم کرنے کے حوالے سے ہیں، تو اس سے پہلے ذہن کو ایک دفاعی خول فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ انسان خوف یا بغاوت کے بجائے ایک شعوری پناہ اور رحمت کے احساس کے ساتھ ان کڑوے حقائق کو سن سکے۔ یہ ایک بہت ہی عمدہ زاویہ ہے۔ دیکھیں، انسان کی یہ عمومی نفسیات ہے کہ جب بھی اسے اس کی خامیوں، غلطیوں یا کسی کڑوے سچ کا سامنا کروایا جاتا ہے تو اس کا دفاعی نظام یا انا فوراً متحرک ہو جاتی ہے، وہ فوراً ڈیفینسو ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ سچائی کو قبول کرنے کے بجائے بحث یا انکار پر اتر آتا ہے۔ ماخذ میں ان آیات کا مواد بنیادی طور پر انسان کی ان غلطیوں پر مبنی ہے جو وہ واضح حقائق کو جھٹلا کر کرتا ہے، تو ان کلمات کا ہر آیت سے پہلے دہرایا جانا پڑھنے یا سننے والے کے ذہن کو یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ کڑوا سچ کسی طنز یا دشمنی کی بنیاد پر نہیں بتایا جا رہا، بلکہ ایک ہمدردی کے ساتھ۔ جی، بلکہ ایک ایسی ہستی کی طرف سے دی گئی تنبیہ ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی فرد اپنی غلطی کا سچے دل سے اعتراف اسی وقت کرتا ہے جب اسے یہ یقین ہو کہ سامنے والا اس کی کمزوریوں کے باوجود اس پر رحم کرنے والا ہے۔
یہ بات ایک اور پہلو کی طرف لے جاتی ہے کہ ماخذ کی یہ بیرونی ساخت یہ اپنے آپ میں ایک پیغام دے رہی ہے کہ ہر ایک تجزیے اور ہر ایک نشانی کو سمجھنے سے پہلے انسان کو اسی عاجزی اور رحمت کے سائے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور یہ ضرورت ہر قدم پر ہے۔ اب اگر ہم براہ راست آیت 177 کے اصل متن کی طرف آئیں تو الفاظ کچھ یوں ہیں: ساء مثلاً القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسہم کانوا یظلمون۔ بظاہر اس کا مطلب یہ سمجھ آتا ہے کہ کتنی بری ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ خود اپنے ہی نفس پر ظلم کرتے تھے۔ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے کذبو، جس کا مطلب جھٹلانا ہے۔ لیکن کیا اس جھٹلانے میں اور عام لا علمی میں کوئی فرق ہے؟ یہ تفریق سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ تکذیب یا جھٹلانے کا عمل محض لا علمی، بے خبری یا معصومیت کا نام نہیں ہے۔ یعنی یہ انجانے میں نہیں ہوتا؟ جی نہیں، لا علمی تو یہ ہے کہ کوئی شخص راستے پر جا رہا ہو اور اسے معلوم ہی نہ ہو کہ آگے کھائی ہے۔ لیکن تکذیب تب ہوتی ہے جب کوئی چیز سامنے بالکل واضح موجود ہو، نشانیاں پکار پکار کر حقیقت بتا رہی ہوں، اور انسان شعوری طور پر جان بوجھ کر اس کا انکار کر دے۔ یہ حقائق کا سامنا ہونے کے بعد ان سے آنکھیں چرانے کا نام ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان یا گروہ یہ شعوری فیصلہ کرتا ہے تو ماخذ کے الفاظ کے مطابق وہ ایک بری مثال یا ساء مسئلہ بن جاتے ہیں۔ یہ مثال روزمرہ زندگی کے ان رویوں کی یاد دلاتی ہے جہاں فرض کریں کوئی شخص جانتا ہے کہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ختم ہو رہے ہیں، لیکن وہ اپنا بینک سٹیٹمنٹ دیکھنے سے انکاری ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید نہ دیکھنے سے حقیقت بدل جائے گی۔ بہترین مثال ہے۔ اور یہی وہ خود فریبی ہے۔ لیکن ماخذ کا اگلا حصہ اس رویے کے بارے میں انتہائی چونکا دینے والا ہے۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، یعنی وہ خود اپنے ہی نفس پر، اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ یہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب کوئی نشانیوں کا انکار کرتا ہے تو وہ شاید کسی بیرونی طاقت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، لیکن ماخذ تو سارا رخ ہی اندر کی طرف موڑ رہا ہے۔ یہ اس پوری گفتگو کا سب سے نازک اور گہرا نقطہ ہے۔ جب ہم لفظ ظلم پر منطقی انداز میں غور کرتے ہیں تو ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی اصل، درست اور جائز جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، مطلب ناانصافی کرنا۔ اسے ہی ناانصافی کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کا اپنی ہی ذات پر کیا حق ہے؟ اپنی ذات پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اسے سچائی کی خوراک دی جائے، حقیقت کا سامنا کروایا جائے اور اسے فریب کے اندھیرے سے بچایا جائے۔ جب انسان واضح نشانیوں کو جھٹلاتا ہے تو وہ دراصل اپنی ہی ذات کو ایک جھوٹی اور غیر حقیقی دنیا میں قید کر لیتا ہے۔ وہ اپنی ہی سوچوں، اپنی ہی فطرت کا حق مان رہا ہوتا ہے۔ یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ گویا یہ ایک ایسا خاموش اور اندرونی ظلم ہے جس کا انسان کو شاید فوری طور پر احساس بھی نہیں ہوتا۔ بالکل احساس نہیں ہوتا۔ فرض کریں کہ کوئی شخص ہائی وے پر سفر کر رہا ہے اور سامنے ایک بڑا سا بورڈ لگایا کہ آگے پل ٹوٹا ہوا ہے۔ اگر وہ شخص غصے میں آ کر یا اپنی انا میں اس بورڈ کو جھٹلا دے اور کہے کہ میں اس نشانی کو نہیں مانتا، تو اس سے اس بورڈ کا یا اس نشانی کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ نقصان تو سفر کرنے والے کا ہی ہوگا۔ بالکل، جو شخص تباہی کی طرف جا رہا ہے وہ تو خود وہی ہے جس نے آنکھیں بند کی۔ تو یہ الفاظ وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ دراصل اس تلخ حقیقت کو بے نقاب کر رہے ہیں کہ سچائی سے انکار بیرونی دنیا کے خلاف نہیں بلکہ خود اپنی ہی ہستی کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے۔ اور اس حقیقت کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے ماخذ کے عربی متن کی گرامر پر غور کرنا بھی فائدہ مند ہے۔ ہاں، یہاں یظلمون سے پہلے کانو کا لفظ آیا ہے۔ ہاں، کانو یظلمون۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ کوئی ایک بار کا فعل یا وقتی غلطی نہیں تھی، یہ ایک مسلسل کیفیت، ایک مستقل رویہ بن چکا تھا۔ جھٹلانے کا عمل شاید ایک لمحے کا فیصلہ ہو، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان مسلسل ہر روز، ہر لمحہ اپنی ہی ذات پر ظلم کرتا رہتا ہے۔ یعنی وہ ایک لوپ میں پھنس جاتا ہے۔ بالکل، ایک لوپ ہے۔ وہ رفتہ رفتہ اپنے ہی ہاتھوں اپنا شعور، اپنی سمجھ بوجھ اور اپنا توازن تباہ کر دیتا ہے۔ تو یہ مسلسل خودآزاری یا خود پر کیا جانے والا یہ ظلم آخر انسان کو لے کر کہاں جاتا ہے؟ کیونکہ ماخذ یہی خاموش نہیں ہوتا، بلکہ اگلی ہی آیت میں اس نے اس پورے رویے کا حتمی نتیجہ بتا دیا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہم اگلی کڑی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، اگلی آیت۔
آیت 178 جو جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا بالکل انہی پناہ مانگنے اور رحمت طلب کرنے کے کلمات کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہے: من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک ھم الخاسرون۔ اس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ جس سے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے یا جو گمراہ ہو جائیں تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس آیت میں ایک بہت ہی واضح اور ٹوک تضاد نظر آتا ہے۔ ایک دم واضح تضاد ہے۔ ایک طرف المہتدی ہے اور دوسری طرف الخاسرون۔ یہ تضاد یا تفریق کوئی عام تفریق نہیں ہے، یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ پچھلی آیت اور اس آیت کے درمیان منطقی پل کیا ہے؟ پچھلی آیت میں بات خود پر ظلم کرنے پر ختم ہوئی تھی، اس آیت میں بات ہدایت اور خسارے پر آ گئی ہے۔ تو ان کا آپس میں کیا تعلق بنا؟ متن کہتا ہے من یہد اللہ فہو المہتدی، ہدایت کا سرچشمہ ایک واحد ہستی کو قرار دیا گیا ہے، جس انسان نے نشانیوں کو نہیں جھٹلایا، جس نے خود کو فریب میں مبتلا کر کے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا، اور جس نے حقائق کو کھلے دل سے تسلیم کیا، اسے ہدایت کی طرف لایا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور المہتدی ہونے کا مطلب محض وقتی طور پر راستہ مل جانا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا اسم ہے جو بتاتا ہے کہ یہ شخص اب اس ہدایت کو اپنا چکا ہے، اس پر قائم ہے اور اس کی روشنی میں اپنے وجود کو سنوار رہا ہے۔ تو دوسری طرف جو الفاظ ہیں وَمَن يُضْلِلْ فَهُمُ الْخَاسِرُونَ، یہاں لفظ الخاسرون استعمال ہوا ہے، جس کا عام فہم مطلب ہے خسارہ پانے والے، ٹوٹے میں رہنے والے، یا وہ جو سب کچھ ہار گئے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی اور لفظ کیوں نہیں استعمال ہوا؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلسل خود پر ظلم کرنے کا عمل تھا وہی حقیقت میں بتدریج اس حتمی خسارے کی شکل اختیار کر گیا ہے؟ 100% ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اسے بڑے منظرنامے سے جوڑیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ خسارہ کوئی ایسی اچانک آنے والی بیرونی سزا نہیں ہے جس کا انسان کے اپنے افعال سے کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ یہ اسی خود پر کیے گئے ظلم کا ناگزیر اور منطقی انجام ہے۔ جیسے کہ ایک قدرتی نتیجہ ہو؟ بالکل۔ مثال کے طور پر جب کوئی فرد کسی کاروبار میں مسلسل غلط فیصلے کرتا ہے، مارکیٹ کے حقائق کو جھٹلاتا ہے اور اپنے ہی سرمایے کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، تو اس کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آخر میں خسارہ ہوتا ہے، یعنی دیوالیہ پن۔ وہ سب گنوا بیٹھتا ہے۔ بالکل۔ اسی طرح انسان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ اس کا اپنا وجود، اس کا وقت، اس کی عقل اور اس کا شعور ہے۔ جب وہ نشانیوں کو جھٹلا کر اس سرمایے کو فریب کی نظر کر دیتا ہے تو اس کا حتمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ ہار جاتا ہے۔ یہی وہ مکمل دیوالیہ پن ہے جسے ماخذ میں فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ کہہ کر بیان کیا گیا ہے۔ یہ تصور واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ انسان اکثر اس خام خیالی میں مبتلا رہتا ہے کہ شاید وہ حقائق کو جھٹلا کر کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر رہا ہے، کسی پابندی سے بچ رہا ہے یا کوئی بالادستی دکھا رہا ہے، جبکہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، حقیقت کے ترازو میں اور اس متن کی روشنی میں وہ صرف اور صرف ایک چیز کما رہا ہوتا ہے، اور وہ ہے اپنا ہی نقصان، اپنا ہی کل خسارہ۔ ماخذ کا یہ متن کتنی بے دردی اور ساتھ ہی کتنی شفافیت سے یہ واضح کرتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی کے درمیان جو لکیر ہے وہ براہ راست اس بات پر منحصر ہے کہ انسان اپنے ارد گرد موجود نشانیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ اور اس خسارے کا سب سے المناک پہلو وہ گمراہی ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے۔ گمراہی کا تعلق اس ضد اور تکبر کے ساتھ ہے جو انسان کو تکذیب تک لے کر جاتا ہے۔ یعنی وہ ضد اسے اندھا کر دیتی ہے۔ جی، جب انسان مسلسل نشانیوں کا انکار کرتا چلا جاتا ہے اور خود پر ظلم کرتا چلا جاتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ حقائق کو دیکھنے، سمجھنے اور تسلیم کرنے کی صلاحیت ہی مکمل طور پر کھو بیٹھتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے سچائی گزر جاتی ہے اور اسے خبر نہیں ہوتی۔ وہ پہچان ہی نہیں پاتا۔ اسی حالت کو حتمی خسارہ یا ٹوٹل لاس کہا گیا ہے، کیونکہ جب سچائی کو پہچاننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے تو پھر انسان کے پاس بچانے کے لیے کچھ نہیں بچتا، وہ اپنا اصل جوہر کھو دیتا ہے۔ اور اب یہ بات پوری طرح سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان آیات سے پہلے بار بار رحمت اور پناہ کے کلمات یعنی تعوذ اور تسمیہ کیوں لائے گئے، کیونکہ یہ کوئی معمولی یا سطحی بات نہیں ہو رہی۔ بالکل نہیں، یہ بہت گہری بات ہے۔
یہ انسان کے پورے وجود کی بقا اور فنا، اس کی کامیابی اور ناکامی، اور سچائی اور خود فریبی کے حتمی انجام کی بات ہو رہی ہے۔ اتنے بڑے خطرے سے آگاہ کرنے سے پہلے رحمت کا احساس دلانا واقعی ایک بہت بڑی نفسیاتی ضرورت ہے۔ جی، سننے والوں کے لیے یہ جاننا بھی بہت اہم ہے کہ ماخذ میں کسی خاص تاریخی واقعے یا کسی مخصوص پرانے قبیلے کا ذکر نہیں ہو رہا جس سے ہم خود کو الگ سمجھ لیں۔ سا مثلاً القوم کہہ کر ایک ایسی عمومی مثال دی گئی ہے جس کے سانچے میں آج کے دور کا اور آنے والے ہر دور کا وہ انسان فٹ آ سکتا ہے جو تکذیب کا یہ رویہ اختیار کرے۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ یہ متن تاریخ کی کوئی کتاب نہیں ہے جو ماضی کے قصے سنا رہی ہو۔ یہ ایک ایسا شفاف آئینہ ہے جو آج اس لمحے ہر انسان کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اس آئینے میں دو ہی حتمی راستے یا دو ہی چہرے نظر آتے ہیں۔ ایک وہ جو نشانیوں کو جھٹلا کر خود فریبی کا لبادہ اوڑھتا ہے، اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے اور بالآخر اپنا سب کچھ ہار کر الخاسرون بن جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جو اپنی کمزوریوں کو مانتے ہوئے رحمت کی پناہ میں آ کر سچائی کو تسلیم کرتا ہے اور نتیجے کے طور پر اسے ہدایت سے نواز دیا جاتا ہے اور وہ المہتدی بن جاتا ہے۔ یہاں الفاظ کا چناؤ حیران کن حد تک قطعی ہے۔ متن نے کوئی درمیانی گرے ایریا یا تیسرا راستہ نہیں چھوڑا۔ یہ قطعی ہونا ہی دراصل اس پیغام کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم ان دونوں آیات کے اس پورے سفر کو ایک منطقی لڑی میں پرونے کی کوشش کریں تو اس کہانی کا آغاز نشانیوں یا حقائق کے سامنے آنے سے ہوتا ہے۔ نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، بالکل بکھری ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے انسان کے رد عمل کا۔ اگر وہ رد عمل تکذیب یعنی جان بوجھ کر جھٹلانے کا ہے تو فوراً ہی انسان ایک تباہ کن عمل میں داخل ہو جاتا ہے جسے متن نے خود پر ظلم کا نام دیا ہے، یعنی یظلمون۔ اور پھر یہ اندرونی ظلم وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو ایک ایسے اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے جہاں وہ مکمل طور پر گم ہو کر خسارے کا، الخاسرون کا ایک جیتا جاگتا نمونہ بن جاتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ راستہ ہے جو اس تکذیب یا جھٹلانے سے گریز کا راستہ ہے۔ یہ حقائق کے سامنے ہتھیار ڈالنے اور انہیں تسلیم کرنے کا راستہ ہے۔ اور یہ بات بھی غور طلب ہے کہ ہدایت پانے والے کے لیے ماخذ کے متن میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس نے اپنی ذہانت سے خود کو ہدایت دی، بلکہ الفاظ ہیں مَن یہد اللہ، یعنی ہدایت دینے والی ذات کوئی اور ہے۔ انسان کا کام صرف قبول کرنا ہے۔ جی، انسان کا کام صرف اس تکذیب اور خود پر ہونے والے ظلم سے بچنا ہے۔ جب کوئی انسان اپنی انا کو بیچ میں سے ہٹا لیتا ہے اور نشانیوں کو جھٹلانے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ خود بخود ہدایت کی اس روشنی کا حقدار بن جاتا ہے اور اسے المہتدی کا درجہ مل جاتا ہے۔ یہیں پر یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ انسان کا اپنا اختیار صرف انتخاب کی حد تک ہے، جبکہ حتمی رہنمائی کے لیے وہ ایک بڑی رحمت کا محتاج ہے۔ یہ تجزیہ ذہن کے کئی بند دریچے کھول دیتا ہے۔ اس تمام بحث کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ حقائق یا نشانیوں کو تسلیم کرنا صرف کسی نظریاتی بحث کا یا محض ایک عقیدے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان کی اپنی نفسیاتی اور روحانی بقا کا بنیادی اصول ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ یہ اپنے آپ کو اس حتمی اور مکمل دیوالیہ پن سے بچانے کا واحد راستہ ہے۔ جو شخص حقائق سے منہ موڑتا ہے وہ کائنات کا، نشانیوں کا یا ان نشانیوں کو بھیجنے والے کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ بس اپنے ہی وجود کو، اپنے ہی شعور کو دیمک کی طرح چاٹنے لگتا ہے۔ اور یہی اس ماخذ کا سب سے گہرا سبق ہے۔ انسان اکثر اس غلط فہمی کا شکار رہتا ہے کہ وہ سچائی سے انکار کر کے اپنے لیے کوئی عارضی آسانی پیدا کر رہا ہے، کسی مشکل سوال سے جان چھڑا رہا ہے یا اپنے من گھڑت خیالات کی حفاظت کر رہا ہے، حالانکہ وہ نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ جی، اس پوری تحریر کا حاصل یہ ہے کہ یہ نام نہاد فرار دراصل اپنے ہی نفس پر کیا جانے والا وہ سنگین ظلم ہے جس کی قیمت آخرکار خسارے کی صورت میں خود اسی انسان کو اپنے وجود سے ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم اپنے اس تفصیلی گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ماخذ کے ان مختصر لیکن انتہائی جامع عربی الفاظ نے پناہ مانگنے کی نفسیات، رحمت کی ضرورت، حقائق کو جھٹلانے کے عمل، خود پر ظلم کرنے کے میکانزم، ہدایت پانے کے تصور اور مکمل خسارہ اٹھانے کے پورے سفر کو ایک تسلسل کے ساتھ ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے۔ بالکل، ایک مکمل نقشہ ہے۔ ان آیات کا ایک ایک لفظ اپنے اندر معنی کی ایک ایسی دنیا رکھتا ہے جو کسی بھی سنجیدہ انسان کو اپنے ہی گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر سکتی ہے۔
اب اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک ایسی فکر انگیز سوچ چھوڑے جاتے ہیں جس پر تنہائی میں غور کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ سوال مکمل طور پر اسی فراہم کردہ ماخذ کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر نشانیوں کا انکار کرنا، حقائق سے منہ موڑنا حقیقتاً اپنی ہی ذات پر ظلم ہے، جیسا کہ آیت 177 میں واضح کیا گیا ہے، تو کیا ہدایت پانا محض کوئی بیرونی انعام یا تمغہ ہے، یا در حقیقت کیا ہدایت خود کو اپنے ہی پیدا کردہ اس اندرونی ظلم، اپنے ہی اس خود فریبی کی قید سے آزاد کرنے کا واحد اور ناگزیر راستہ ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اگر کوئی فرد خود پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور سچائی کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا کر لے تو کیا وہ خود بخود ہدایت کے قریب نہیں ہو جائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر انسان کو اپنی انفرادی سطح پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ یہ واقعی ایک ایسی فکر انگیز بات ہے جو چیزوں کو دیکھنے کے زاویے کو مکمل طور پر بدل سکتی ہے۔ اس نقطے پر غور